خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 13 ستمبر 2022 ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دلائل سے جب لاجواب اور شکستہ ہو کر فریسی اور بھی زیادہ گناہ کی گہرائیوں میں گر گئے تو لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح مسیح خداوند کو ہلاک کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا کیا قصور تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ خداوند کا ذہن ہر لحاظ سے پاک تھا، ان کی زندگی پر کوئی دھبا نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ پاک، بے ضرر اور بے عیب تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی خدمت خلق میں گزاری۔ اس طرح کی تعلیم اور کردار پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے ثابت کر کے دکھایا کہ اس کی تعلیم کتاب مقدس اور عام حکمت کے عین مطابق ہے، لیکن فریسیوں کو خداوند یسوع مسیح کی کامل طرز زندگی اور تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھر بھی یسوع مسیح سے نفرت کرتے تھے۔ بھائی اور بہنوں، یہ ہے فطرت انسانی اپنے اصلی روپ میں۔ غیر نجات یافتہ دل خدا سے نفرت کرتا ہے۔ اسے جب بھی اور جیسے ہی موقع ملے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرے گا۔ وہ خدا کے لوگوں کو دکھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ ہر اس شخص کو ناپسند کرے گا جو خدا کے ذہن سے مطابقت رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رسولوں کے نام ہی سے یہودی اس قدر متنفر تھے؟ ابتدائی کلیسیا میں بے شمار لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا یہ سب ان کی کسی بدی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا گیا؟ نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب نے یہ دکھ اس لیے سہے کیونکہ وہ خدا پرست آدمی تھے۔ چونکہ فطرت انسانی اپنی غیر تبدیل شدہ حالت میں روحانی آدمیوں سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ یہ خدا سے دشمنی رکھتی ہے۔ حقیقی مسیحیوں کے ساتھ جب اظہار ثانی یا نفرت اور تعصب کا سلوک کیا جاتا ہے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا گیا۔ ہمیں دنیا کی طرف سے اس نفرت کو قبول کرنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا ہے، شادمان ہونا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی پہچان ہمیں عطا کی، ہمیں گناہ اور بدی کی دلدل سے نکالا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، شکر ہو کہ ہم تجھے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور تو ہمیشہ ہم سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ ہم تیرے بچے ہیں خدا، ہم پر رحم کر۔ آج کے دن میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے سپرد کر دیتے ہیں۔ میں تمام بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی دعائیہ درخواست بھیجی۔ ایک ایک کی ضرورت کے مطابق تیرا آسمان ان کے لیے کھلے، خاص طور پر بیماروں کو شفا دے، اور جو کسی اور مصیبت میں ہیں خدا ان کی بھی مدد فرمانا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔